وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور یقیناً ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان ذریعہ بنا دیا ہے، پھر کیا ہے کوئی نصیحت قبول کرنے والا؟ السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم انشاءاللہ 26واں پارہ اس کا خلاصہ پڑھیں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 26واں پارہ، اس پارے میں کل 6 حصے ہیں۔ نمبر 1 سورہ احقاف مکمل، نمبر 2 سورۃ محمد مکمل، نمبر 3 سورہ فتح مکمل، نمبر 4 سورۃ حجرات مکمل، نمبر 5 سورۃ قاف مکمل، نمبر 6 سورۃ زاریات کا ابتدائی حصہ۔ سورۃ احقاف میں کئی باتیں مذکور ہیں۔ نمبر 1 والدین کے ساتھ حسن سلوک کا بیان ہے۔ نمبر 2 حمل کی اقل مدت کا بیان کہ وہ 6 ماہ ہے۔ نمبر 3 قوم عاد کی شرارت اور ان پر آنے والے عذاب کا تذکرہ ہے کہ ان پر ایسی ہوا چلی کہ اس نے سب کو تباہ کر دیا۔ نمبر 4 جنون کے ایمان لانے اور اپنی قوم میں داعی کی حیثیت سے کام کرنے کا بیان ہے۔ سورۃ محمد میں بہت سی باتیں ہیں۔ نمبر جنت کی مثال بیان کی گئی ہے کہ اس میں ایسی نہر ہے کہ جس کا پانی گدلا نہیں ہوتا، دودھ کی نہر جس کا ذائقہ نہیں بدلتا، شراب کی نہر، خالص شہد کی نہر اور ہر قسم کے پھل وغیرہ۔ نمبر 2 آدمی جب مال پا جاتا ہے یا سرداری اور منصب کا مالک ہو جاتا ہے تو وہ رشتے کو نہیں نبھاتا۔ نمبر 3 اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اعمال کی بردباری کا ذریعہ ہے۔ سورہ فتح کی بعض باتیں یہ ہیں کہ نمبر 1 اس صورت میں فتح مبین سے مراد یا تو صلح حدیبیہ ہے یا فتح مکہ مکرمہ، جیسے کہ مفسرین کے یہاں اختلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے اور آپ کی تعظیم و توقیر، باور، مدد کرنے کا بیان ہے۔ نمبر 3 صلح حدیبیہ کے بعض حالات کا بیان ہے۔ نمبر 4 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا تذکرہ کہ آپ مسجد حرام کی زیارت کریں گے۔ نمبر 5 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی بعض عمدہ صفات کا بیان ہے۔ اسی طرح سورہ حجرات میں کئی باتیں ہیں۔ نمبر 1 نبوت اور رسالت کا بیان ہے کہ 2 جماعتوں کے درمیان اختلاف کی صورت میں اصلاح کی کوشش اور بغاوت کرنے والی جماعت کے مد مقابل کھڑے ہونا یہاں تک کہ وہ راہ راست پر آ جائے۔ اسی طرح سماج کو تباہ کرنے والی بعض صفات کہ ان سے بچنا چاہیے، جیسا کہ غیبت، چغلی، بدگمانی، برے القابات سے خطاب وغیرہ۔ سورۃ قاف میں چند باتیں مذکور ہیں۔ نمبر 1 قیامت کا بیان ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ نمبر 2 قوم نوح، اصحاب الرأس، سمود، عاد، فرعون اور اخوان لوط کی تکذیب کا بیان ہے۔ نمبر 3 جہنم کی کشادگی اور جنت کی قربت کا تذکرہ ہے۔ نمبر 4 آخرت کے میدان میں کس طرح لائے جائیں گے اور مشرکین کو کیسے عذاب شدید میں ڈالا جائے گا، اس کا بیان ہے۔ سورہ زاریات کے ابتدائی حصے میں یہ باتیں ہیں۔ نمبر 1 حساب و کتاب ہو کر رہے گا، اس سے فرار نہیں ہے۔ نمبر 2 متقیوں کی بعض صفات کا بیان ہے کہ بہت کم سوتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں، اپنے مالوں میں سائل اور محروم کا حق فراموش نہیں کرتے۔ یہ 26ویں پارے کا خلاصہ تھا۔ جب آپ تراویح پڑھنے جایا کریں تو یہ 2-4 منٹ کا کلپ سن کے جایا کریں یا خود ڈسکرپشن سے یہ لنک پڑھ کے جایا کریں۔ انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں 27ویں پارے کے خلاصے کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔